حسد کے حوالے سے ایک ضروری وضاحت سماعت کر لیجئے گا. اس کو ہم ایک نفسیاتی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس حوالے سے شریعت نے ہماری ایک رہنمائی کی ہے. وہ رہنمائی کیا ہے؟ بڑی توجہ سے سماعت کیجئے کہ اگر کسی شخص کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے, اب جب دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے تو نہ صرف اس نے اسے اپنے دل میں بٹھا لیا بلکہ اس کے مطابق اس نے عمل بھی کرنا شروع کر دیا. فزیکلی یا پریکٹیکلی اس نے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے حسن و جمال سے حسد ہونا شروع ہوا, یا کسی کے کاروبار سے حسد ہونا شروع ہوا, یا ایکس وائی زی آپ کچھ بھی لے لیجئے کہ حسد ہونا شروع ہوا. اب آدمی نے پریکٹیکلی کوشش شروع کر دی کہ کسی طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچا دوں, اس کو جو یہ نعمت ہے, اس کا اگر حسن و جمال ہے اسے میں بگاڑ دوں, اس کا کاروبار اگر ترقی کر رہا ہے اس کاروبار کو تہس نہس کر دوں, اس کو کچھ بھی اچیومنٹس مل رہی ہیں اس کو حتی المقدور میں کسی نہ کسی طریقے سے روک دوں, اس کی کوششیں شروع کر دیں. تو اب اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اب یہ ظالم بھی ہے, اب یہ ڈبل گناہگار ہے. ایک تو حسد اس نے اپنے دل میں بٹھا لی اور اس کے ساتھ اس نے پھر اس کی جو نعمتیں, جو محسود کو نعمتیں مل رہی تھیں اس کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کرنا شروع کر دیں. تو اب یہ شخص ہو گیا ڈبل گناہگار. اسی طریقے سے اگر کسی کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے اور وہ چاہتا تو یہی تھا کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے میں اسے نقصان پہنچاؤں, اسے جو نعمت مل رہی ہے اسے ختم کر دوں, لیکن کچھ وجوہات تھیں, اس کے کنٹرول میں نہیں تھا, وہ بے بس تھا تو وہ کچھ کر نہ سکا, لیکن اب بھی یہ گناہگار ہوگا. آخری صورت یہ ہے کہ کسی کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, کسی کی نعمت کو دیکھ کر, کسی کی ترقی کو دیکھ کر, کسی کی گاڑی, کسی کا بنگلہ, کچھ بھی دیکھ کر اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے, لیکن اس کے دل میں جہاں حسد کے جذبات پیدا ہوئے وہیں ساتھ میں خوف خدا بھی ہے, فکر آخرت بھی ہے, اسے احساس ہے کہ یہ حسد بہت بری چیز ہے, چنانچہ اس نے ان جذبات کو اپنے دل میں بٹھایا نہیں بلکہ اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا, اس خیالات کو اپنے دل سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر دل میں شیطان پیدا کر رہا ہے کہ جناب اس کو نقصان پہنچائے یا اس کی نعمت کو زائل کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی نہیں کر رہا, شریعت کے ممانعت کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے, نہ دل میں اس حد کے جذبات کو بٹھا رہا ہے, نہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر رہا ہے, بلکہ حتی المقدور اپنے دل سے حسد کے جذبات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسا شخص معذور ہے اور یہ گناہگار نہیں ہوگا.